بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائنلی آپ نے دیکھا کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر جس کے اوپر جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی جو اسپیشلی جو ہے میرے خیال سے انٹرنیشنل میڈیا بھی جاننا چاہ رہا تھا, شاید بھارت بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج چل رہا تھا, گورنمنٹ کی پھرتیاں نظر آ رہی تھی, تو ظاہر ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں کئی ممالک کی نظر بھی تھی. فائنلی میرپور ڈویژن کی 13 سیٹوں پر جو ہے وہ الیکشن ہوا. اس پر بھی پہلے سے آواز اٹھ رہی تھی کہ یہ 13 سیٹیں وائناڈ کے مظفر آباد میں پہلے 9 سیٹوں پر کروایا جائے, لیکن کیونکہ کہا گیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا ادھر یہاں کچھ لینا دینا نہیں ہے, پرامن ہے, اور لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا بات تھی وہ آپ جانتے ہی ہیں. اینی ہاؤ جی, 3-4 حلقے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایل اے جو 9 ہے کوٹلی, یعنی جو ضلع کوٹلی کا میرپور ڈویژن کی بات کریں, اسی طرح ایل اے 11 ہے اور ایل اے 12 ہے چڑوئی. تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے چڑوئی کے کچھ چند پولنگ اسٹیشن رکھتا ہوں, یعنی ساتھ ساتھ اسکرین پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تحریک انصاف, یعنی تحریک انصاف کے گزشتہ الیکشن میں آپ ووٹ چیک کر لیں, چلو 50% ووٹ بھی کر لیں, چلو اس وقت ان کی وفاقی حکومت تھی. پھر عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر بائیکاٹ کیا الیکشن کا, اور ویڈیوز بھی آ رہی تھی مختلف پولنگ اسٹیشن کی کہ جناب ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو عوامی ایکشن کمیٹی اور پی ٹی آئی کے یعنی احتجاج اور جو بائیکاٹ کے باوجود پولنگ اسٹیشن میں 98, 99, 100% جو ہے وہ رزلٹ آ رہے ہیں. اور یہ اس وقت جو وہ دوست ہمارے کہتے ہیں باریک واردات, میں کہتا ہوں بہت موٹی واردات ڈالی گئی کہ جب 5 بجے تک پہلے ہی سارے یعنی پولنگ بندے ہی نہیں تھے وہاں پر. جو میڈیا گیا ہوا تھا, جو ہمارے لوگ وہاں موجود تھے, وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پوزیشن کیا تھی. ایسی پوزیشن نہیں تھی کہ آپ کے بہت زیادہ ٹرن آؤٹ تھا کہ 5 سے 6 بجے آپ نے اس کو وہ کیا. 5 سے 6 بجے کیوں کیا گیا اس میں آپ دیکھ لیں ذرا. کئی حلقے ایسے جہاں 2 بجے 1 بجے 3 بجے کہہ رہے تھے کہ بالکل پولنگ اسٹیشن ویران پڑے ہیں, اور سارے لوگ جو تھے وہ میکسیمم آ گئے تھے اور ختم ہوگی بات, کیونکہ جو بائیکاٹ کر رہے تھے وہ بائیکاٹ کیا اور چیزیں آئیں. اب آ جاتے ہیں جناب کہ ایل اے 12 چڑوئی میں 99%, 100% پولنگ یعنی کیسے مکمل ہو رہی ہے جب اتنا بائیکاٹ ٹرن آؤٹ اتنا آ رہا ہے. پہلے آ جاتے ہیں جناب یہ جو پولنگ اسٹیشن نمبر 29 ہے, یہاں پر ٹوٹل جناب ووٹ ہے 99.46, یعنی 100% یہاں پہ یعنی تمام لوگ آ گئے. ووٹ کتنا ہے ٹوٹل 557 ہے, 554 لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں جناب, اور انہوں نے 5 کے 538 ووٹ جو ہے نا راجہ ریاست آپ کو دے دیے. تو چڑوئی میں بتا دوں کہ چڑوئی میں چودھری یاسین ہیں جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں, اور راجہ ریاست صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے. اچھا جی, یہ اس پولنگ اسٹیشن کے بعد اگر بات, یعنی 526 ووٹوں کی بڑھتری حاصل ہے ایک پولنگ اسٹیشن میں, اور 99.46 اس کا رزلٹ ہے. اچھا جی, پھر دوسرے حلقے میں آ جاتے ہیں. یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 35 ہے, اس میں ٹوٹل 99.43 جناب یہاں پر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, اور یہاں پر 664 ووٹ پڑتے ہیں راجہ ریاست صاحب کو, اور 30 پڑتے ہیں جناب چودھری یاسین صاحب کو, اور 634 کی یہاں پر بڑھتری حاصل ہے, اور ٹوٹل ووٹ بینک کی 698 ہے. اگلے حلقے میں آ جاتے ہیں جناب, وہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پر کیا پوزیشن ہے. یہاں پہ یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 30 ہے جی. یہ ٹوٹل جو ووٹ ہے 453 ہے, اور اس میں سے 446 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. 98.5 یعنی آپ سمجھیں کہ یہاں پر ووٹ ٹرن آؤٹ ہے, اور اس میں صرف 6 ووٹ چودھری یاسین کو پڑتے ہیں. 434 کی بڑھتری حاصل ہوتی ہے راجہ ریاست کو. اچھا, اس کے بعد آ جائیں یار پولنگ اسٹیشن نمبر 21 پہ جناب, اس میں ٹرن آؤٹ ہے 98%. یہاں پر جناب ٹوٹل ووٹ رجسٹرڈ ہے 455, پولنگ سے ووٹ 446, اور راجہ ریاست صاحب کی بڑھتری جو ہے 444 بڑھتری حاصل ہے, اور چودھری یاسین کو یہاں ایک ووٹ بھی نہیں پڑتا. پورے کے پورے جو سارے ووٹ ہیں یعنی 98.2% جو ہے وہ سارے کے سارے راجہ ریاست کو پڑ جاتے ہیں. اور باقی پارٹیاں جو بائیکاٹ کر رہی ہیں وہ تو بے وقوف ہیں کہ ان کا تو کوئی ووٹر ہے ہی نہیں اس پورے حلقے میں. ان پورے پولنگ اسٹیشن میں کوئی 19 پولنگ اسٹیشن ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کے بعد آ جائیں یہ جو پولنگ اسٹیشن نمبر 22 ہے جی, کل رجسٹر ووٹ ہے یہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں 485 ہیں. اس میں سے پول شدہ ووٹ جو ہے 459 ہیں, اور 2 چودھری یاسین کو ملتے ہیں. 457 جو ہے وہ راجہ ریاست علی خان کو ملتے ہیں. اور یہ پولنگ جو یعنی آپ ٹرن آؤٹ یہاں پہ 94.654 یعنی 95% ٹرن آؤٹ ہے یہاں پہ. پھر آپ آگے آ جاتے ہیں جناب, پولنگ اسٹیشن نمبر 17 ہے. اس کی پہلے میں بتا دوں اس کی بھی تقریباً 94% اس کی ٹرن آؤٹ ہے. ٹوٹل ووٹ ہیں 435,
اس میں سے 408 راجہ ریاست صاحب کو پڑتے ہیں، 42 ووٹ چودھری یاسین کو پڑتے ہیں، 366 کی برتری حاصل ہے جناب راجہ ریاست صاحب کو۔ اسی طرح جو ہے وہ آگے آ جائیں، یہ پولنگ اسٹیشن نمبر جناب 23 ہے، ساتھ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں 746 ٹوٹل ووٹ بینک ہے، 688 جو ہے وہ راجہ ریاست صاحب لے جاتے ہیں، اور اس میں سے 6 ووٹ جناب وہ چودھری یاسین کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس میں سے جناب 682 کی یہاں پہ جو برتری حاصل ہے ان کو۔ اسی طرح آپ آ جائیں جناب 92.18% یہاں پر ٹرن آؤٹ ہے، یعنی 100 میں سے 92 بندے آ رہے ہیں، اور ان میں سے 92 میں سے یعنی آپ سمجھیں کہ 90 بندے جو ہے نا وہ راجہ ریاست صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں، باقی سارے جو ہے نا وہ یعنی ان پولنگ اسٹیشن میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ اور 780 ہیں، 719 پول شدہ ووٹ ہیں، 686 ووٹ ان کو ملتے ہیں، اور ان کو یعنی برتری جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ 680 کی برتری حاصل ہے ان کو یہاں پہ۔ پھر آ جاتے ہیں جناب آگے، پولنگ اسٹیشن نمبر 25 ہے، یہاں پہ جناب 90% یہاں پہ آپ سمجھیں کہ 89.84 ہے، 90% یہاں پہ ٹرن آؤٹ ہے۔ یہاں پہ 381 راجہ ریاست صاحب لے جاتے ہیں، 433 میں سے 8 ووٹ چودھری یاسین صاحب کو بھی یہاں مل جاتے ہیں جناب۔ تو راجہ ریاست صاحب کی بہت مقبولیت یعنی کہ وہ ٹاپ پہ رہی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں جناب، پھر ہے جی جو ووٹ بتایا گیا چھرا، یعنی 89.72، یعنی آپ سمجھیں 90% یہاں پہ بھی ہے، اور ٹوٹل رجسٹر ووٹ 428 ہیں، 384 جو ہے ان کو مل جاتے ہیں، 12 ووٹ چودھری یاسین کو ملتے ہیں، 371 جو ہے نا راجہ ریاست کی برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ پھر چلتے ہیں جی آگے، پولنگ اسٹیشن نمبر 20 ہے، کل ٹوٹل رجسٹرڈ 509 ہیں، 453 پول شدہ ہے، 448 راجہ ریاست کے ووٹ یعنی ان کو ملتے ہیں، یہاں پہ 89 جو ہے نا وہ پرسنٹیج ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں جناب، یہ یہاں پر ٹوٹل 88.81، یعنی یہاں پر بھی 90% ٹرن آؤٹ ہے، اور اس ٹرن آؤٹ میں 590 ٹوٹل ووٹ ہیں، 524 جو ہے نا پول ہے، 412 جو ہے وہ جناب راجہ ریاست صاحب کو مل جاتے ہیں، اور یہاں 300 ووٹوں کی ان کو برتری حاصل ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں جناب، یہ یہاں پر بھی 88.70 ہے، یعنی تقریباً آپ سمجھیں کہ 89 کے قریب ہے، 602 میں سے 534 پول ہوتے ہیں، 508 ووٹ راجہ ریاست صاحب کو مل جاتے ہیں، اور 15 ووٹ صرف چودھری یاسین کو ملتے ہیں، 493 کی جو ہے نا وہ برتری حاصل ہے راجہ ریاست صاحب کو۔ پھر آ جاتے ہیں جناب ایک اور حلقہ 87 پوائنٹ سمتھنگ، 488 راجہ ریاست لے جاتا ہے، 600 ٹوٹل 40 ہے، 560 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، 68 ووٹ جناب چودھری یاسین کو ملتا ہے، یہاں پر بھی 420 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جناب پولنگ اسٹیشن نمبر 16، یہاں پر 86.30% ہے ٹرن آؤٹ، اس میں 686 میں سے 592 پول ہوتے ہیں، مطلب اندازہ کر لیں 592 پول ہوئے، 586 جو ہے راجہ ریاست صاحب لے گئے، 5 ووٹ جو ہے نا وہ چودھری یاسین کو بھی مل گئے۔ تو چودھری یاسین کو بھی چلو فری میں 2-4 ووٹ مل ہی رہے ہیں ہر حلقے میں، لیکن وہ بھی انہوں نے بہت کنجوسی کی ہے، کوشش کرتے تھوڑا بڑھا بھی دیتے۔ پھر آ جاتی جناب 654 ووٹ پول ہوتے ہیں، 654 میں سے 640 ووٹ جو ہے وہ راجہ ریاست صاحب لے جاتے ہیں، 3 ووٹ یہاں پر جناب چودھری یاسین صاحب کو دے دیتے ہیں۔ وہ کو 3 ووٹ کون سے ہیں، وہ 5 ووٹ کون سے ہیں، وہ 600، یہ چودھری یاسین کو چن کے ان لوگوں کو باہر لانا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو 3 ووٹ ان کو دے رہے ہیں، یعنی یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یعنی دھاندلی بھی ہو نا کو منظم ہو تو ہمارے ہاں ادارے بھی، پھر آپ دیکھیں کہ یعنی اتنا بڑا بلنڈر کر کے پھر یہ الیکشن کیا ہوا ہے مجھے بتائیں۔ یہ سلیکشن اگر اسی طرح کرنی ہے تو عوام، کشمیری عوام کا پیسہ جو آپ اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں بیچارے، یعنی وہ لوگ وہ ایک طرف احتجاج کر رہے ہیں، پورا جو راولاکوٹ ڈویژن ہے، باقی پوری کشمیر میں اپنے انٹرنیٹ بند ہے، بزنس کمیونٹی جو تباہ ہو گئی ہے، پیٹرول پمپ بند، ہر چیز بند، اور آپ یہ الیکشن کروا رہے ہیں اور عوام کا پیسہ۔ اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ جس طرح کا لگایا گیا ہے، اربوں روپے الیکشن کمیشن کو دیے گئے ہیں کہ اس نے یہ الیکشن کروانا ہے اور یہ الیکشن ہو رہا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ یہ عوام، کشمیر عوام کے پیسے، یعنی خون کا پیسہ جو ہے نا وہ آپ اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں، اور یہ ڈونگ الیکشن کروا کے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگلا جناب پولنگ اسٹیشن نمبر 19 ہے، 500 ٹوٹل ووٹ رجسٹرڈ ہے، 696، 567 جو ہے وہ یہاں پول ہوتے ہیں، 561 جناب وہ لے جاتے ہیں راجہ ریاست صاحب، 7 ووٹ یہاں پر بھی چن کے چودھری یاسین کو دیے جاتے ہیں۔ میں چودھری یاسین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ چن کے لوگوں کو باہر لے کے آئیں کہ یہ ووٹ 2 3 4 5 لوگ دینے والے کون سے ہیں۔ یہ ہے جناب ایک حلقے کی بات، میں اگلے 9 اور 11 کی بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ایک زبان زد عام ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے مسلم لیگ نون کو حکومت دینی ہے تو بسم اللہ کریں، دیں،
پورے پاکستان میں جب ہم یہاں پر بھی الیکشن کو آبزرو کر رہے تھے، اسلام آباد کی 3 سیٹیں، راولپنڈی اسلام آباد سے گجرات تک ایک سیٹ بھی مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے. لاہور کی پوزیشن میاں نواز شریف صاحب خود ڈاکٹر یاسمین کی سیٹ ہارے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کا الیکشن وہ بھی بنا ہوا اگر آپ نے دیکھا ہو. تو اب یہ چیزیں جناب کشمیر میں بھی چلی گئی ہیں. یہی صورتحال ہمیں گلگت میں بھی نظر آئی ہے کہ وہاں پر بھی بھرپور طریقے سے کوشش کی گئی. تو اب اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے نا، اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب فکس میچ کیسے ہوتے ہیں. یہاں پر یہ پارٹیاں جناب اپنے ججز، اپنے جرنیل، اپنے سارا کچھ لگا کے تو فکس میچ کھیلتے ہیں. عوام تو ان کے لیے ووٹ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. یہ تو چودھری یاسین صاحب کو چاہیے کہ الیکشن مطلب سیاست چھوڑ دیں. چودھری یاسین تو سیاست کے قابل ہی نہیں رہے کہ جس حلقے میں 600 ووٹ پڑ رہا ہے، 597 ووٹ جو ہے نا راجہ ریاست کو پڑ رہا ہے، 3 ووٹ پڑ رہا ہے پیپلز پارٹی کے صدر کو. یہ پیپلز پارٹی کے صدر ہے. تو اس لیے اگر یہی الیکشن ہے، آگے میں بتاتا ہوں کہ 5 بجے کے بعد جو وارداتیں پڑی ہیں نا 5 سے 6 کے درمیان، وہ اصل واردات ہے. آپ LA9 کی دیکھیں گے تو آپ اور پریشان ہو جائیں گے، LA11 دیکھیں گے تو اور پریشان ہو جائیں گے یہ ہوا کیا ہے. تو اگلے مرحلے میں آپ کو LA11 اور LA9 کے بارے میں بتاتا ہوں.